والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ وہ جو ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، ہماری جان و مال کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، اور سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ عزت جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ذلت دے دیتا ہے۔ اور یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ عزت اور ذلت ہم خود اپنے اعمال سے کماتے ہیں۔ وہ عزت دیتا ہے تو اس کے لیے ہمیں اعمال کی توفیق دے دیتا ہے، ہم نیک اعمال کرتے ہیں، اچھی راہوں پہ چلتے ہیں، اس کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں، اس کے دکھائے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کرتے ہیں، تو اس کے صلے میں ہمیں عزت ملتی ہے۔ اور اگر ہم اس کی نافرمانی کریں، حکم دولی کریں، اس کے دکھائے ہوئے راستے سے ڈیویٹ کریں، اس سے احتراز کریں، انکار کریں، تو پھر ہمیں ذلت ملتی ہے۔ تو بے شک دیتا وہی ہے، لیکن اس کا جو سبب ہوتا ہے وہ ہمارے اپنے اعمال بنتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ مرحلہ بہت سے لوگوں کے لیے ذرا مشکل کا سبب بنا۔ انہوں نے کہا کہ جب سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے تو پھر انسان تو محض تقدیر کے ہاتھوں میں ایک کٹ پتلی ہے، وہ تو کچھ کر نہیں سکتا، اور جب اس کو وہی کرنا ہے جو اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے پھر کسی سزا کا تعین یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ تو لکھا ہوا ہے، اور وہ لکھا ہوا کر رہا ہے تو اس کو کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ وہ تو ایک کٹ پتلی کی طرح ہے، ایک پپٹ ہے وہ تقدیر کے ہاتھوں میں۔ تو اس کا جواب بہت بڑا سیدھا سا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ رب کائنات نے جو کچھ ہونا ہے وہ لکھ دیا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ لوح و قلم کے حوالے سے جو کچھ لکھا ہے وہ لکھ کر ہمیں مجبور نہیں کیا، یعنی جو اس نے لکھا ہے وہ نہیں ہونا، بلکہ جو ہونا ہے اس نے وہ لکھ دیا ہے۔ یہ ذرا اس میں ایک تھوڑا سا فرق ہے، اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو اس آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں۔ ایک تو یہ ہے کہ چونکہ اس نے لکھ دیا ہے اب وہی ہو کے رہے گا، تو ہم جناب مجبور ہوئے، لیکن اس نے اپنے علم کا مظاہرہ فرمایا ہے، اپنی قدرت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اگر وہ کہتا کہ میں نے لکھ دیا ہے یہ ہو کر رہے گا، یہ اس کی قدرت کا مظاہرہ ہوتا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ میرا علم ہے، میں جانتا ہوں کہ کیا ہوگا، تو میں نے اپنے علم کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کسی پریشانی کا شکار ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کون سا راستہ اختیار کریں، آپ کا کوئی دوست ہے وہ کہے کہ بے فلاں بندہ ہے، اس کے بارے میں سنا ہے، وہ ذرا ذائچہ کھینچتا ہے، حساب کتاب لگاتا ہے، اور جناب وہ صحیح چیزیں بتا دیتا ہے، ذرا اس سے رہنمائی لیں گے تو آپ کو بتا دے گا کہ آپ کو کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ آپ اس بندے کے پاس پہنچتے ہیں اور وہ آپ سے نام پوچھتا ہے، تاریخ پیدائش پوچھتا ہے، اور آپ کے والدہ کا نام پوچھتا ہے، اور آپ کی ہاتھ کی لکیریں دیکھتا ہے، اور اس طرح وہ کوئی حساب کتاب کرتا ہے، ذائچہ کھینچتا ہے، اور کیلکولیشن کر کے آپ کو ذرا حالات بتانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ آپ کا بچپن ایسا گزرا، لڑکپن ایسا گزرا، فلاں موقع پہ بیمار ہوئے، فلاں موقع پہ آپ کو کوئی اچیومنٹ ملی، کوئی کامیابی ملی، آپ نے کوئی مار کا سر کیا، فلاں موقع پہ آپ کو خدا نہ خواستہ کسی حادثے سے دوچار ہوئے، کسی پریشانی کا شکار ہوئے، اور اتفاق سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ وہ بتا رہا ہے وہ بالکل درست ہے، 100% صحیح ہے، جیسا وہ بتا رہا ہے بالکل ویسا ہی ہوا تھا، تو آپ اس کے علم کے ظاہر ہے معترف ہوتے ہیں، قائل ہوتے ہیں بھئی یہ تو بڑے کمال کا بندہ ہے، اور اس کا علم بھی بہت بے داغ ہے اور کامل ہے۔ پھر جب وہ آپ کے ماضی کا نقشہ کھینچ چکتا ہے، اب آپ کا اس یقین مستحکم ہوتا ہے کہ ہاں بھئی یہ بندہ صحیح ہے اور جو بتائے گا درست ہوگا۔ اب وہ آپ کو آپ کے مستقبل کے بارے میں بتانے لگتا ہے، تو آپ اس سے کہتے ہیں بھئی ذرا 1 منٹ ٹھہرو، میں کاغذ قلم لے لوں، میں اس پہ لکھ لوں جو کچھ بھی تم بتاؤ گے، کیونکہ تمہارا علم وہ قابل رشک ہے۔
آپ نے جناب کاغذ قلم اٹھایا، اس نے بتانا شروع کیا اتنے عرصے کے بعد آپ کی شادی ہوگی، ایسے خاندان میں ہوگی، آپ کی بیوی ایسی ہوگی، آپ کے بچے ہوں گے، اتنے ہوں گے، اور جناب آپ کا کاروبار یوں ترقی کرے گا، آپ کی زندگی میں فلاں خوشگوار کیفیت آئے گی، فلاں موقع پہ آپ کو کوئی دکھ ہوگا، یہ وہ جو کچھ وہ بتاتا رہا، آپ لکھتے رہے۔ اب وہ جناب سب کچھ لے کے آپ جب واپس آئے اور جیسے جیسے واقعات روح پذیر ہونا شروع ہوئے اور آپ وہ اس جو لکھا تھا اس کو پیش نظر رکھتے ہیں، تو آپ دیکھتے رہے کہ جیسے جیسا اس نے بتایا تھا ویسا ویسا ہو رہا ہے، تو آپ ظاہر ہے کہ اس شخص کے بہت معترف ہوں گے کہ ہاں بھئی وہ بہت اس کا علم بہت شاندار ہے۔ لیکن کیا آپ کے ساتھ کوئی برا کام ہوتا ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے، تو کیا آپ اس شخص کو الزام دیں گے کہ جی اس نے یہ کہا تھا، اب یہ تو ہونا ہی ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس نے اپنے علم کا مظاہرہ کیا ہے۔ آپ اس کو الزام نہیں دیں گے بلکہ اس کے علم کے معترف ہوں گے۔ تو اگر رب کائنات نے تقدیر تحریر فرمائی ہے تو اس کو الزام دینے بیٹھ جاتے ہیں، اس نے لکھا تھا اب ہم کیا کریں؟ اس نے بھی اپنی قدرت کا اظہار نہیں کیا، اس نے اپنے علم کا اظہار کیا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ کیا ہوگا۔ تو اس چیز کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہمارے لیے یہ تقدیر کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، اور اگر ایسا ہو پھر تو بندہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا رہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہم دنیاوی معاملات کے اندر بہت سمجھدار ہوتے ہیں، ہم اپنی روزی کے لیے محنت بھی کر رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ بھی کر رہے ہیں، بچے کی ملازمت کے لیے سفارشیں بھی ڈھونڈ رہے ہیں، اور جناب اس کو اچھی تعلیم بھی دلا رہے ہیں، اور اس کے بہتر اور روشن مستقبل کے لیے جو بھی ایکسیسریز ہیں، جو بھی لوازمات ہیں، ان کو اختیار کر رہے ہیں، سب کچھ ہے۔ لیکن جب کوئی ایسا معاملہ آ جائے جہاں پہ آدمی بے بس لاچار محسوس کرتا ہو اپنے آپ کو، تو وہ جناب آپ تقدیر کے سر تھوپ کے اور خود بے نیاز ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، جی ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر یہی بات ہے تو پھر آپ وہ باقی چیزوں کے لیے کوشش کیوں کر رہے تھے؟ پھر آپ بیٹھے رہتے، جو ہونا ہوتا وہ ہو جاتا۔ لیکن آپ جب باقی کوشش کرتے ہیں، ظاہر ہے جو کسان ہیں وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، زمین تیار کرتے ہیں، پانی دیتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، بیج بوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر فصل کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں۔ جیسے اب بارشیں اس طرح ہوئی، موسم ایسا ہوا، فصل جو ہے اگر کسی کی بہت شاندار تھی لیکن کوئی یالہ باری ہوئی، وہ تباہ ہو گئی، تو اب وہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی اس میں تو میرا عمل دخل نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ شروع سے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتا کہ نہیں جی وہ تو جو ہونا ہے، اگر میرے نصیب میں فصل ہے وہ تو اگ جائے گی، تو اس طرح بیٹھے بٹھائے تو نہیں اگ سکتی تھی، اس کے لیے اس کو محنت تو کرنی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ ہم سمجھتے تو ہم بھی ہیں، لیکن بعض اوقات جہاں پر ہمیں اپنی محنت کا پھل ملتا نظر نہیں آتا تو وہ چیزیں ہم تقدیر کے سر تھوپ کے اور پھر وہ شکوے اور شکایتوں پہ اتر آتے ہیں۔ بہرحال انسان کے لیے جو بلکہ ایک جملہ ہے، بڑا چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس کو سمجھنا، اگر سمجھ لیں ہم تو مشکل آسان ہو جائے، کہ جو تدبیر ہے وہ بھی تو تقدیر ہے۔ یعنی یہ اللہ جانتا ہے نا کہ یہ بندہ یہ تدبیر اختیار کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اگر یہ تدبیر اختیار کرے گا تو اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اگر نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا۔ اب وہ تدبیر تو ہے بھئی، یہ کوئی بندہ خدا نہ خواستہ اس کو کوئی ہارٹ اٹیک ہوا، اب اس کو اگر بر وقت ہسپتال پہنچایا جا سکے، وہ کارڈیک سینٹر میں لے جایا جا سکے اور اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکے تو یہ بچ جائے گا۔ اور اگر وہ ہم ادھر ادھر پھرتے رہے، کسی حکیم کی معجون چٹاتے رہے، یا ویسے ہی سمجھے کہ شاید یہ اس کو، ہمیں پتہ نہ چلا کہ اس کو یہ ہارٹ پرابلم ہے، اور وقت ضائع کیا اور وہ بیچارہ دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اب ہم وہ تدبیر اختیار کر لیتے، ہسپتال لے جاتے، وہ بچ جاتا۔ لیکن وہ جانتا ہے نا کہ تدبیر اختیار کرے گا یا نہیں کرے گا، تو تدبیر بھی تو تقدیر ہے۔ اس طرح بہرحال یہ تمام چیزیں میں نے اس لیے آج کی گفتگو میں یہ رکھی، اور اس کے لیے خاصا وقت بھی لگ گیا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا یوم وصال ہے 10 رمضان، تو اس مناسبت سے میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جن راہوں پہ چلایا، ظاہر ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر رب کی مرضی کو جاننے والے اور اس کے اشارے پر چلنے والے کون ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کی شادی ہوتی ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے جب آپ کی 25 برس کی عمر ہے، اور خدیجۃ الکبریٰ کی عمر مبارک اس وقت 40 برس ہے۔ وہ مکے کی ایک بہت دولت مند خاتون ہے، اور ان کو اللہ نے بہت نوازا ہے،
اور ان کی دولت کا چرچہ ہے، شہرہ ہے، اور بڑے بڑے رئیس بھی اس چکر میں ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں کہ ان سے شادی کر کے وہ دولت ان کے تصرف میں آ جائے گی، لیکن وہ ان کی پہلے شادی ہو چکی ہے لیکن ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اب وہ بیوہ ہیں اور ان کی پہلے شوہر سے اولاد بھی ہے۔ بہرحال چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنا مال تجارت دے کے بھیجتی ہیں، اور آپ وہ تجارت کر کے جس دیانتداری سے وہ آپ ان کو حساب کتاب دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ اتنا نفع ہوا تھا، یہ اخراجات ہیں اور یہ آمدنی ہے اور یہ سب آپ کا نفع ہے، ان کو دیتے ہیں، تو ان کو اس طرح پہلے کسی نے، کیونکہ وہ تو ایک خاتون ہے، وہ خود تو تجارت کے لیے نہیں جاتی، تو اس طرح پہلے کبھی ان کو نفع حاصل نہیں ہوا تھا، تو وہ آپ کی دیانتداری سے اور آپ کی شرافت سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں، اور پھر خود وہ اپنے طرف سے آپ کو نکاح کا، شادی کا پیغام بھیجتی ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرما لیتے ہیں، اور پھر آپ کی ان سے شادی ہو جاتی ہے۔ یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے، اس کے اندر تو کوئی اگر مگر کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن جب ہم اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ آقا کریم کی عمر مبارک ہے 25 برس اور آپ کی عمر مبارک ہے 40 برس، اور پھر بظاہر دنیاوی حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر دولت مند نہیں ہیں، ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، زر و جواہر نہیں ہے، کوئی زمین جائیداد نہیں ہے، اور اسی وجہ سے کیونکہ حضرت ابو طالب وہ تو اس وقت موجود ہیں لیکن وہ کفالت کے حوالے سے آپ اپنی اولاد کی بھی صحیح طور پر کفالت نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے نا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضیٰ کو اپنے ساتھ رکھ لیا ہے کہ حضرت ابو طالب پہ زیادہ بوجھ نہ پڑے، وہ اتنا ان کے پاس گنجائش نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، کعبے کا متولی ہونا یہ تو اس بنو ہاشم میں ہے، لیکن کعبے کا متولی ہونا اس وقت کسی دولت اور صاحب ثروت ہونے کی کوئی نشانی نہیں تھا۔ جیسے آج کل ہوتا ہے کہ ہاں جی کوئی کسی دربار سے وابستہ ہیں تو اس دربار کے لیے کوئی جائیداد وقف ہے یا لوگوں کی طرف سے وہ خدمت کا بہت زیادہ سلسلہ ہے، اس وقت اگر ایسا ہوتا تو ظاہر حضرت ابو طالب وہ اس وقت خاصے خوشحال ہوتے، لیکن وہ ایسی کوئی خوشحالی نہیں ہے بلکہ غربت کے آثار ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر وہ دولت مند نہیں ہیں، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ وہ بہت دولت مند ہیں۔ اب یہ عمر کا یہ فرق بھی سامنے رکھی ہے، تو آج کل اگر اس طرح کوئی شادی ہو تو ظاہر ہے کہ آدمی الزام دے گا کہ جناب اس نوجوان نے یہ شادی دولت کی خاطر کی ہے، ورنہ تو یہ بالکل بے جوڑ شادی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم تو آج کل اسی حوالے سے سوچتے ہیں، بھئی ہم مسلمان ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کوئی غلط بات نہیں سوچ سکتے، اور ان کی عظمت اور ان کی شان کے منافی کسی خیال کو اپنے ذہن میں جگہ نہیں دے سکتے، بلکہ اگر کوئی اس طرح کا کوئی وسوسہ ہمارے ذہن میں آئے تو بھی اپنے کان پکڑ کے رب سے توبہ کرے، مولا یہ ہمارا خیال نہیں ہے، یہ ہمارا گمان اور عقیدہ نہیں ہے، یہ تو شیطان کا وسوسہ ہے، ہمیں اس سے بچا لے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو کافر ہیں، جو دشمن ہیں، جو مخالف ہیں، اور جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کی نفی کے لیے سازشیں بننے کے لیے تیار ہیں اور آپ پر الزام اور جھوٹے بہتان تراشنے کے لیے تیار ہیں، وہ بھی کبھی یہ الزام نہیں دے سکے کہ یہ شادی یہ دولت کی خاطر ہوئی تھی۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بڑی سیدھی سی ہے کہ اگر آج اس طرح کی کوئی شادی ہو تو ظاہر ہے کہ جس نوجوان نے یہ شادی کی ہے پھر اس کا رہن سہن، اس کے طور طریقے، اس کے ناز انداز بدل جائیں گے۔ اگر وہ پہلے روکھی سوکھی پہ گزارا کرتا تھا، اب تو ماشاءاللہ مرغ و ماہی سے نیچے نہیں اترے گا۔ پہلے اگر کسی کچے پکے کوٹھے میں رہتا تھا، اب عالیشان کوٹھیوں میں وہ فروکش ہو جائے گا۔ پہلے اگر وہ بوسیدہ پرانے پیبند لگے کپڑے پہنتا تھا تو اب تو شاید اس کو قیمتی لباس بھی دوبارہ پہنتے ہوئے بھی عار محسوس ہو، اور اس کے طور طریقے، اس کے ناز انداز، اس کے نخرے وہ تبدیل ہو جائیں گے، تمام چیزیں بدل جائیں گی۔ لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حضرت خدیجہ الکبریٰ سے شادی ہوئی تو آپ کی کیا چیز بدلی ہے؟ کیا آپ نے اپنا مکان چھوڑ کے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے محل میں رہائش رکھ لی ہے؟ کہ آپ نے کوئی نوکروں کی فوج ظفر موج اکٹھی کر لی ہے؟ کہ آپ نے اپنی غذا، اپنی خوراک، اپنا رہن سہن، اپنی یہ بود و باش کے انداز یہ تبدیل کر لیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسا کچھ نہیں۔ ہم سیرت کی کتابوں میں جو پڑھتے ہیں کہ آپ کھجور کی چٹائی پر آرام فرماتے تھے اور جو کی روکھی سوکھی پہ گزارا فرماتے تھے، تو یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے شادی کی پہلی کہانیاں تو نہیں بتاتے بھئی، یہ تو اس وقت کی باتیں بتا رہے ہیں نا جبکہ آپ پر وحی کا آغاز ہو چکا ہے اور آپ اس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ دولت کہاں گئی، وہ کس کے استعمال میں آئی؟
اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی عیش و عشرت کے لیے استعمال کیا ہوتا تب کوئی الزام دیتا نا، اگر آپ کا رہن سہن بدلا ہوتا تو تب کوئی الزام دیتا، لیکن آپ اسی طرح سادگی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب وہ آغاز وحی سے پہلے جب آپ غار حرا تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں پر اپنے ساتھ چونکہ کئی دن تک وہاں مراقبے کی کیفیت میں رہتے ہیں، اپنے رب سے دعا لگاتے ہیں، تو اس وقت جو خوراک لے کے جاتے ہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے ستو اور کھجوریں لے کے جا رہے ہیں۔ اب اس وقت ستو اور کھجوریں یہ غریبوں کی خوراک تھی، کوئی امیروں کی اور دولت مند لوگوں کا یہ کھاجا نہیں تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز یہ، بلکہ سوال یہی پیدا ہوتا ہے دولت گئی کہاں؟ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دولت جو ہے وہ اسلام کی ترویج و اشاعت میں استعمال ہوئی۔ یہ بات آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی، بلکہ میں اپنی طرف سے کوئی بات کرنے کی بجائے میں انشاءاللہ دیگر علماء سے استفادہ ضرور کروں گا اس بارے میں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کی شادی تو ہوئی ہے 25 برس کی عمر میں، اور وہی نازل ہونا شروع ہوئی ہے 40 برس کی عمر میں، 15 سال کا گیپ ہے نا درمیان میں، تو اتنا عرصہ وہ دولت کیا رکھی رہی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھال کے رکھی کہ بھئی جب مجھ پر وحی نازل ہوگی تو اس وقت اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے یہ دولت میں لوگوں میں تقسیم کروں گا، لوگوں کو بلاؤں گا، اللہ کا پیغام پہنچاؤں گا۔ وہ غریب مفلوق الحال لوگ جب آئیں گے اور ان کو جناب یہاں پر راشن کے تھیلے ملیں گے اور اس طرح پیسہ ملے گا اور وہ اس طرح کلمہ پڑھیں گے اور میری نبوت کو تسلیم کریں گے اور یہ ہوگا، کیا ایسا ہوا؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ جن لوگوں نے شروع میں بالکل ابتدا میں کلمہ پڑھا اور ایمان لائے، ان کے ساتھ جو کچھ کافروں نے ظلم و ستم کیا، اور وہ جو ان کافروں کے غلام تھے وہ ان کو دہکتے ہوئے انگاروں پہ اپنے غلاموں کو لٹا دیتے تھے اور اس طرح ان پر ظلم و ستم کی انتہا کرتے تھے، تو وہ غریب لوگ ہیں، وہ مسکین لوگ ہیں، وہ دولت سے محروم لوگ ہیں، تو اس وقت کہیں دولت کی چمک دکھائی نہیں دیتی، اس دولت کا استعمال نہیں دکھائی دیتا۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ دولت کے ذریعے اسلام کی تبلیغ اگر ہوتی تو یا تو وہ دولت کی چمک دکھا کے لوگوں کو اس طرح بلایا جاتا، یا اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے کوئی ایسی جماعتیں تیار کی جاتی، ان کو سرمایہ دیا جاتا، زاد راہ دیا جاتا، اچھا بھائی جاؤ یہ اسلام کی خدمت کرو، یہ تمہارا جیب خرچہ یہ ہے وہ ہے۔ وہ دولت تو کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ اور میرا ایمان اور یقین یہ ہے کہ 15 برس کا جو درمیان میں عرصہ ہے تو ظاہر ہے کہ دولت سنبھال کے تو نہیں رکھی گئی، بلکہ مزاج نبوت کے تحت وہ غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دی گئی، کیونکہ عرب میں اس وقت لوگ خوشحال نہیں تھے۔ جس کو 2 وقت پیٹ بھر کے روٹی مل جاتی تھی وہ خوشحال کہلاتا تھا۔ تو مزاج نبوت یہ تھا کہ آپ اس طرح دولت کو سنبھال کے نہ رکھیں، بلکہ مستحقین میں، غریب غربا میں، مساکین میں، بیواؤں میں تقسیم فرما دیں۔ تو یہ آپ کا یہ جو طرز عمل ہے یہ ضرور کام آیا ہوگا کہ جب آپ نے لوگوں کو پیغام دیا ہوگا، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا ہوگا، تو لوگوں نے سوچا ہوگا کہ بھئی یہ شخص وہ نہیں ہے جو دنیا کی خاطر کوئی پلاننگ کرتا ہو، یہ تو پہلے اس کو دنیا اتنی ملی تھی، اتنا مال ملا تھا، اس نے اس کو فروغ دینے کے لیے وہ تجارت میں نہیں لگایا اور اس کو مال بڑھانے کے لیے کوئی طریقہ اختیار نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنے راحت و آرام کے لیے بھی استعمال نہیں کیا، وہ تو غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ تو آج یہ جس دین کی طرف بلا رہا ہے اور جو پیغام ہمیں دے رہا ہے، اس کا دنیاوی فائدہ یقیناً کوئی نہیں ہوگا۔ یہ آقا کریم کے اس سابقہ طرز عمل کا ایک مثبت نتیجہ ضرور ہو سکتا ہے، اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دولت استعمال کر کے اسلام کے فروغ کے لیے وہ کام لیا گیا۔ ظاہر ہے کہ ایسا کوئی تصور ذہن میں نہیں آتا۔ تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، بھئی دولت تو ان کی تھی، خاتون جنت، وہ سرکار کی 4 صاحبزادیاں وہ حضرت خدیجہ کے بطن سے ہیں۔ اب نبی کی وراثت تو تقسیم نہیں ہوگی، لیکن حضرت خدیجہ تو نبی نہیں ہے، دولت ان کی ہے تو وہ ان کی اولاد کو ملنی چاہیے نا۔ لیکن آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ خاتون جنت کو جہیز کیسا ملا تھا، تو پتہ یہ چلا کہ وہ تو ان کی بیٹیوں کو بھی وراثت میں وہ دولت نہیں ملی، اس کے کوئی جھلک بھی نظر نہیں آتی کہ وہ ان کی اولاد تک پہنچی ہو۔ تو یقیناً یہ ماننا پڑے گا کہ چونکہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ وہ آقا کریم کے مزاج کے سانچے میں ڈھل گئی تھیں، اس لیے اگر آقا کریم نے وہ غریبوں مسکینوں میں تقسیم کی تو وہ اس کے بارے میں انہوں نے کوئی تردد کا اظہار نہیں کیا، بلکہ قرآن گواہی دے رہا ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں ان کو خطاب فرمایا کہ بھئی اگر تمہیں زینت حیات دنیا چاہیے تو میں تمہیں فارغ کر دیتا ہوں۔ زینت حیات دنیا کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ
اس رات یا اس سے پہلی رات میں المال والبنون زینت، حافظ صاحب اپنی تراوی میں وہ آیت پڑھ رہے تھے کہ زینت حیات دنیا کیا ہے؟ وہ مال اور بیٹے ہیں۔ اس دنیاوی زندگی کا جو سنگھار ہے، جو اس کا حسن ہے، جو خوبصورتی ہے، وہ مال اور بیٹوں سے ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ اے محبوب اپنی پاک بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں دنیا کی زینت، دنیا کا سنگھار، دنیا کی کشش چاہیے تو پھر میں تمہیں فارغ کر دیتا ہوں، تمہیں یہ چیزیں مل سکتی ہیں، لیکن اگر تمہیں میری رفاقت میں رہنا ہے، میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے، تو تمہیں اس قسم کی خواہشات سے تمہیں دستکش ہونا پڑے گا۔ اور وہ دنیا کی زندگی کا حسن کیا ہے، سنگھار کیا ہے، وہ قرآن نے خود ہی وضاحت کر دی کہ مال ہیں اور بیٹے ہیں۔ تو قرآن نے گواہی دی کہ ازواج مطہرات سے میرے آقا کریم نے اللہ کے حکم پر، اپنی طرف سے کہتے تو اور بات ہوتی، قرآن ہے، اللہ کے حکم پر پوچھا کہ بھئی تمہیں کیا مال چاہیے، کیا بیٹے چاہیے؟ اگر یہ چاہیے تو میری رفاقت چھوڑنی پڑے گی، اور اگر تمہیں میری رفاقت چاہیے تو پھر مال اور بیٹوں کی خواہش سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ تو ازواج مطہرات نے آپ کی رفاقت کو ترجیح دی، اور اس طرح اپنے عمل سے ثابت کیا کہ آقا کریم ہمیں آپ کی رفاقت سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہیں، ہمیں مال نہ ملے، ہمیں بیٹے نہ ملے، بے شک ہمارے گھر میں فاقے ہوں اور غربت کی زندگی ہو، لیکن سرکار آپ کی نکاح میں ہونا اور آپ سے نسبت اور تعلق رکھنا یہ ہمارے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جو ازواج ہیں انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہ آیت تو اس وقت نازل ہوئی جب آقا حضرت خدیجہ الکبریٰ پردہ فرما چکی ہیں، لیکن تمام ازواج مطہرات سے یہ پیغام مزاج نبوت کا پتہ تو دے رہا ہے نا۔ پھر آخری بات یہ عرض کروں، وقت خاصا ہو گیا، وہ یہ کہ بہت سے لوگ آقا کریم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کی تعداد کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں خلفشات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور معاذ اللہ آپ کی شان اور آپ کی عظمت پر دھبا لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ کی شادی 25 برس کی عمر میں خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ ہوئی، اور جب تک سیدہ خدیجہ الکبریٰ حیات رہیں اس وقت تک آپ نے دوسری شادی کا کوئی ارادہ ظاہر نہیں فرمایا۔ حالانکہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ جو ایج ڈیفرنس ہے، جو عمر کا فرق ہے، وہ جیسے وقت گزر رہا ہوگا وہ زیادہ واضح ہو رہا ہوگا۔ خدیجہ الکبریٰ وہ بڑھاپے کی سرحدوں میں داخل ہو رہی ہوں گی، اور آقا کریم ابھی بھرپور جوانی کے عالم میں ہوں گے۔ تو اگر آدمی معاذ اللہ اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل چاہتا ہو تو پھر یہ وقت اس کے لیے زیادہ آزمائش کا ہے۔ تو ایسے میں وہ کوئی راستہ معاذ اللہ کوئی ایسا اختیار فرماتے، لیکن نہیں، جب تک خدیجہ الکبریٰ آپ تشریف فرما رہی، آپ کی موجودگی میں آقا کریم نے دوسری شادی کے بارے میں کوئی خیال بھی نہیں فرمایا، بلکہ آپ کی سب سے محبوب بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد آپ کی بیوی ہیں جو آپ کے جب نکاح میں آئیں تو وہ کنواری تھیں۔ باقی سب جو ہیں وہ یا تو بیوہ تھیں یا طلاق یافتہ تھیں۔ تو ایسی صورت میں اگر آدمی اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کرتا ہو تو آپ جانتے ہیں کہ پھر آدمی چاہتا ہے کوئی کنواری دوشیزہ اس کے حرم میں آئے اور جس کو کسی دوسرے نے چھوا نہ ہو، کسی دوسری آنکھ نے اسے دیکھا نہ ہو، اور پھر وہ اس کے نکاح میں آئے۔ لیکن آقا کریم کی تو پاک بیویوں میں سوائے حضرت عائشہ کے کوئی بھی کنواری آپ کی ازواج میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اور حضرت عائشہ جن کو آپ کی سب سے زیادہ پسندیدہ بیوی کا قرار دیا جاتا ہے، وہ بھی کہتی ہیں کہ اگر مجھے آپ کی پاک بیویوں میں اگر کسی پر رشک آیا تو وہ حضرت خدیجہ تھیں، کہ آقا کریم مجھے اگر کبھی مثال دیتے تھے اور کسی کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے تھے تو کسی اور بیوی کے بارے میں نہیں، حضرت خدیجہ کے بارے میں فرماتے تھے۔ تو یہ اور پھر اس پر مزید کلام بھی ہے کہ اگر آقا کریم کی یہ پاک بیویاں ہیں تو ان سے نکاح کے اسباب کیا تھے، وجوہ کیا تھیں، اور وہ تمام چیزیں وہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ اور حضرت عائشہ کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے کہ جو عورتوں کے جو مسائل ہیں جو ظاہر ہے کہ مردوں کے علم میں نہیں ہوتے، اور یا یہ کہ ان کا اس طرح بیان کرنا وہ شرم و حیا کے تقاضوں کے
منافی سمجھا جاتا ہے، تو اگر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر آقا کریم کے نکاح میں نہ آتی تو وہ مسائل جو ہیں وہ قوم تک اور امت مسلمہ تک نہ پہنچ سکتے اور دین ادھورا رہ جاتا۔ تو رب کائنات کی اپنی حکمتیں ہیں، وہ اس کے مطابق بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال یہ تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اگر کوئی الزام لگانا چاہے تو ٹھیک ہے، کسی کی بے خبری اور کسی کی لا علمی کا فائدہ اٹھائے کہ ان کو نہیں پتا ہوگا کہ جناب یہ شادیاں کن حالات میں ہوئیں، کیا ہوئیں، تو بس صرف اس چیز کا بہانہ بنا کے کہ دیکھو جی اتنی شادیاں ہوئیں، یہ اس کا کیا مطلب نکلتا ہے، لوگوں کو ذہن خراب کیے جائیں اور شیطان کے وسوسے ذہن میں ڈالے جائیں۔ ورنہ جو بھی ذرا ان حقیقتوں کو جانتا ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، چاہے وہ عقیدت محبت نہ رکھتا ہو، کلمہ نہ پڑھتا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان پر کوئی داغ دھبا اگر گوارا کرے گا تو صرف اپنے عقیدے اور آپ سے بغض کی وجہ سے کرے گا، حقیقت کی روشنی میں نہیں کرے گا۔ تو بہرحال ام المومنین وہ کائنات میں پہلی وہ خاتون ہیں، بلکہ صرف خاتون نہیں بلکہ پہلی وہ فرد ہیں جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اعلان کیا، کیونکہ ابوبکر صدیق بے شک مردوں میں سب سے پہلے مرد ہیں، مولا کائنات علی مرتضیٰ بچوں میں سب سے پہلے بچے ہیں جو ایمان لائے، اور حضرت زید وہ غلاموں میں سب سے پہلے غلام ہیں جو ایمان لائے۔ لیکن ان سب سے پہلے آقا کریم جب غار حرا سے واپس آتے ہیں اور جب آغاز وحی ہوتا ہے، اس وقت جو آپ کی کیفیت ہوتی ہے اس کو دیکھتی ہیں تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ دیکھتی ہیں اور پھر پوچھتی ہیں کہ یہ آپ کی یہ کیفیت کیوں ہے، اور آپ بیان کرتے ہیں تو پھر وہ آپ پر اپنے یقین اور اپنے اعتماد کا اظہار کر کے اور پھر آپ کی نبوت کا گویا اقرار کرتی ہیں، اور حضرت جبریل کا بھی وہ رشتہ وہ جوڑتی ہیں وحی کے حوالے سے، اور پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ وہ اس کائنات اس دنیا میں وہ پہلی ہستی تھی جنہوں نے آقا کریم پر ایمان کا اعلان کیا، اور اس طرح سے آپ کی فضیلت اور عظمت جو ہے وہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں۔ رب کائنات اپنے کرم سے ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچائے اور آقا کریم کی عظمت و شان کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے مولا اپنے کرم سے اپنے فضل سے اس ماہ مقدس کی رحمتیں برکتیں ہمارے شامل حال فرما، ہمارے روزوں کو نمازوں کو مقبول و منظور فرما، قرآن مجید کی سماعت کو تلاوت کو مقبول و منظور فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی سے رغبت عطا فرما اور گناہوں سے نفرت عطا فرما۔ میرے مولا اپنے کرم سے ہمیں اپنے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمارے گھروں کو بھی اپنی رحمتوں سے بھر دے اور خوشیوں سے بھر دے، اور ہمارے بچوں کو بھی ہمارے لیے عزت اور راحت کا سبب بنا دے، ان کا مستقبل روشن فرما۔ ان کے بارے میں ہم نے جو خواب دیکھے ہیں اپنے کرم سے ان کی اچھی تعبیریں دکھا۔ میرے مولا اپنے کرم سے ہمیں بھی اپنی رحمتوں کی چھاؤں عطا فرما، اپنی پکڑ سے قہر و غضب سے بچا میرے مولا، روزی رزق کی تنگی سے بچا میرے مولا، روزی رزق کی فراخی عطا فرما، اور اپنے کرم سے اپنے فضل سے بیماری آزاری سے بھی بچا۔ یہ زندگی کا مزہ تو صحت کے ساتھ ہے میرے مولا، تیرا کرم ہے، احسان ہے، تو نے زندگی دی ہے تو بیماریوں سے محفوظ فرما، اور جو بیمار ہیں ان کو صحت دے دے اپنے کرم سے۔ مولا ہماری ضرورتوں اور حاجتوں کو تجھ سے بہتر کون جانتا ہے۔ کچھ دوست وہ ہیں جو کرایوں کے گھروں میں رہتے ہیں، مولا انہیں اپنا گھر اپنی چھت عطا فرما۔ میرے مولا کچھ نوجوان امتحانات کے سلسلے میں مضطرب ہیں، انہیں اعلیٰ کامیابی عطا فرما، اور کچھ نوجوان آج کل بے روزگاری کی لعنت میں گرفتار ہیں، انہیں اپنے کرم سے باعزت روزگار عطا فرما۔ کچھ ساتھی وہ ہیں جو یہاں پر حالات دیکھ کے ملک سے باہر جانے کا سوچ رہے ہیں، مولا اپنے کرم سے ان کے لیے راستے آسان فرما، اور جو انہوں نے خواب دیکھے ہوں ان کی اچھی تعبیریں دکھا دیں، اور وہ باہر جانے کے راستے بھی کھول دے، اور باہر بھی ان کے لیے بہتر حالات پیدا فرما دے۔ میرے مولا محض اپنے کرم سے ہماری ان دعاؤں کو مقبول و منظور فرما، ہمیں نیک راہوں پر استقامت دے دے اور بری راہوں سے محفوظ فرما لے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔